بی جے پی لیڈران ملک بھر میں مندروں کی زمینیں ہڑپ رہے ہیں اور وہ ایودھیا کے بعد مہاراشٹر میں اسی طرح کا کام کر رہے ہیں۔ نواب ملک نے کہا کہ بی جے پی لیڈران نے ووٹ مانگنا، چندہ جمع کرنا اور مہاراشٹر میں مندروں کی زمینوں پر قبضہ کرنے کا کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کی رام کے نام سے لوٹ کا کھیل اب عوام کے سامنے آ رہا ہے۔ کانگریس کے جنرل سیکریٹری اور اتر پردیش کے ذمہ دار پرینکا گاندھی نے ایودھیا میں رام مندر کے لیے زمین کی خرید و فروخت میں بدعنوانی اور مندر کے آس پاس جگہ کو خریدنے کے معاملے میں بی جے پی قائدین اور رام مندر ٹرسٹ کے ٹرسٹی پر بڑے سنگین الزام لگائے ہیں۔ پرینکا گاندھی نے کہا کہ اس معاملے کی جانچ ضلع مجسٹریٹ سے کرانے کا کوئی مطلب یا فائدہ نہیں، کیونکہ ضلع مجسٹریٹ کسی میئر کی جانچ کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ رام مندر کے لیے ٹرسٹ سپریم کورٹ کے حکم پر بنایا گیا تھا، اس لیے اس کی جانچ بھی سپریم کورٹ کے لیول پر ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس معاملے میں سپریم کورٹ سے بھی خود نوٹس لینے کے لیے کہا، کیونکہ اس سارے معاملے میں غریب عوام کا پیسہ شامل ہے۔ مغربی بنگال کے وزیر فرہاد حکیم کولکتہ کے نئے میئر ہوں گے۔ ٹی ایم سی ایم پی مالا رائے کو کولکتہ میونسپل کارپوریشن کی چیئرپرسن منتخب کیا گیا۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے جمعرات کو ترنمول کانگریس ٹی ایم سی کے نو منتخب کونسلروں کے ساتھ میٹنگ کے بعد کولکتہ کے میئر کے نام کا اعلان کیا۔ نائب صدر وینکیا نائیڈو نے سابق وزیر اعظم چودھری چرن سنگھ کو ان کی یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ جمعرات قومی کسان دن کے موقع پر یہاں جاری ایک پیغام میں جناب نائیڈو نے کہا کہ چودھری چرن سنگھ کسانوں کے ایک وقف لیڈر تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس موقع پر ان کسانوں کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے ملک کو اناج کے شعبے میں خود کفیل بنایا ہے۔ مسٹر نائیڈو نے کہا، ملک کے سابق وزیر اعظم اور زندگی بھر زراعت اور زرعی مفادات کے لیے وقف سیاستدان چودھری چرن سنگھ جی کی جینتی پر ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون ایران اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کے لیے اسرائیل پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ جوہری امور پر ایران کے پاس سفارتکاری کے جو مواقع ہیں وہ چند ہفتوں میں ہی ختم ہو رہے ہیں۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون 22 دسمبر چہارشنبے کے روز اپنے ہم منصبوں سے ملاقات کے لیے اسرائیل کے دورے پر یروشلم پہنچے۔ وہاں انہوں نے ایران کو متنبہ کرتے ہوئے کہا کہ نئے جوہری معاہدے کو حاصل کرنے کے لیے تہران کے پاس وقت بہت کم ہے اور چند ہفتوں کے اندر ہی اس کے سفارتی موقع ختم ہو سکتے ہیں۔ اسپین میں کووڈ-19 کے معاملے دوبارہ بڑھنے کے سبب سڑکوں پر ماسک پہننا پھر سے لازم ہو جائے گا۔ یہ اطلاع حکومت نے دی ہے۔ کابینہ نے کہا کہ اس سلسلے میں متعلقہ دستاویز جمعرات کو وزراء کونسل کے اجلاس میں منظور کی جائے گی۔ وزیر اعظم پیڈرو سانچیز نے خود مختار برادریوں کے سربراہوں کی میٹنگ میں کابینہ کے اس منصوبے کا اعلان کیا۔ ہریانہ کے وزیر اعلیٰ منوہر لال کھٹر نے اسمبلی میں کہا کہ کسی بھی برادری کے کسی بھی رکن کو عوامی مقام پر مذہبی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ ان کا یہ بیان گروگرام میں کھلے میں جمعے کی نماز کو لے کر کچھ ہندو وادی تنظیموں کی مخالفت کے پس منظر میں آیا ہے۔ اسمبلی میں وقفہ صفر کے دوران کانگریس رکن اسمبلی آفتاب احمد نے ہندو تنظیموں کے ذریعے کیے جا رہے اعتراف کا معاملہ اٹھایا تھا۔ اس کا جواب دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ منوہر لال کھٹر نے کہا کہ سبھی مذاہب کے لوگ مقررہ مذہبی مقامات جیسے مندر، مسجد، گرودوار اور چرچ میں عبادت کرتے ہیں اور سبھی بڑے تہواروں اور پروگرام کے لیے کھلے میں اجازت دی جاتی ہے۔ آفتاب احمد کے ذریعے اٹھائے گئے موضوعات پر منوہر لال کھٹر نے کہا، لیکن طاقت دکھانا جس سے دوسرے طبقے کے جذبات مجروح ہوتے ہیں وہ مناسب نہیں ہے۔
امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ اگر ان کی صحت ٹھیک رہی تو وہ 2024 میں صدارتی انتخابات میں حصہ لیں گے۔ ABC چینل پر چہارشنبے کو نشر ہوئے پروگرام ورلڈ نیوز ٹونائٹ میں ایک انٹرویو کے دوران شو کے ہوسٹ ڈیوڈ موئر نے صدر سے دوبارہ الیکشن لڑنے کے ان کے منصوبے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اپنے جواب میں کہا، جی ہاں۔ زیورات کی دنیا میں شہر حیدرآباد کا بااعتماد نام میر مصطفیٰ جیولرز، جو دلہن کے حسن کو چار چاند لگا دے۔ نیکلس، چوڑیاں، روبی، رانی ہار کا شاندار کلیکشن پیش کرتے ہیں۔ میر مصطفیٰ جیولرز، روبرو مدینہ ہوٹل، الفاظ اسکول، حافظ بابا نگر، حیدرآباد 0402444657۔